بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق بھی ماضی کی اقسام کے بارے میں ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ماضی شکیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ فعل ماضی سے پہلے اگر یکون ہو، جو فعل ناقص کانا کا مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اگر استعمال ہوتا ہے یکون فعل ماضی کے ساتھ تو ماضی میں کسی شکیہ کے معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں، شک کے معنی ماضی کی، جیسے یکون و ذہبہ، وہ گیا ہوگا یا وہ جا چکا ہوگا۔ ذہبہ اگر صرف ذہبہ لیا جائے تو ذہبہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، وہ گیا یا وہ گیا تھا۔ یکونوں کے استعمال سے شکیہ معنی پیدا ہوتے ہیں، وہ گیا ہوگا یا وہ جا چکا ہوگا۔ لعل کا مطلب بھی ہوتا ہے شاید، ایک امکانی معنی پیدا ہوتے ہیں اس سے بھی، تمنا کے، آرزو کی، لیکن لعل ہمیشہ اس میں ظاہر یا ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی لعل جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوتا۔ کیسے؟ دیکھیے، لعل حامدن کتبہ، شاید حامد نے لکھا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ مکتوباً، ایک خط۔ لعل حامدن کتبہ مکتوبہ، شاید حامد نے ایک خط لکھا ہوگا۔ اچھا، لعل بھی اپنے بعد والے آنے والے اسم کو زبر دے دیتا ہے۔ ویسے تو عربی قاعدے کے اعتبار سے فاعل پر پیش ہوتا ہے، لیکن لعل ان کی طرح اپنے بعد والے اسم کو زبر دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے۔ ضمیر کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے لعلہ، لعلہ کتب مکتوباً، شاید اس نے ایک خط لکھا ہوگا۔ لعلہ ہو جو ہے ضمیر اٹیچڈ پروناؤن ہے، ضمیر متصل۔ اب کیونکہ لعل کے بعد والا اسم کیونکہ زبر ہوتا ہے، اس لیے یہاں فاعلی ضمیر ہوا پیش والی ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتے، لعلہ استعمال ہوئی ہے۔ لعلہ کتبہ، شاید اس نے لکھا ہوگا۔ لعلکم، اب لعلکم کاکما کم، یہ حاضر کی مذکر جمع کی ضمیر ہے، اس لیے اس کا فعل بھی اسی صیغے کے اعتبار سے استعمال ہوگا، فعلتم کے وزن پر۔ لعلکم کتبتم، شاید تم نے لکھا ہوگا۔ لعلکم عملتم، شاید تم سب نے عمل کیا ہوگا۔ یہ ضمیر اور فعل ان کی گردانیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اگر آپ نے ان دونوں کی گردانیں یاد نہیں کی ہیں تو کیجئے، تبھی یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ لعلکم عملتم، شاید تم سب نے عمل کیا ہوگا۔ اب دیکھیے، لعل حامدن یکتب، یہاں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے، یکتب، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شاید حامد لکھے گا، مستقبل کے امکانی یا شک کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اگر لعل کے بعد اس کی خبر مضارع ہو۔ لعل حامدن یکتب، شاید حامد لکھے گا، ابھی تک لکھا نہیں، شاید لکھے گا۔ لعلما کے ساتھ ماضی استعمال ہو تو ماضی استعمالی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، جیسے لعلما ضربہ، شاید اس نے مارا ہو۔ لعلما ضربک، شاید اس نے تجھے مارا ہو۔ لعلما ضربنی، شاید اس نے مجھے مارا ہو۔ یہ آگے مفعول کا اضافہ بھی اٹیچڈ پروناؤن سے ہوا ہے۔ لیتا بھی اسم ظاہر یا ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور ماضی تمنی یا تمنائی کے معنی پھر جملے میں آتے ہیں، فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور لعل کی طرح لیتا بھی اپنے بعد والے اسم کو زبر دیتا ہے، جیسے لیتا احمد فرحہ،
کاش احمد خوش ہوتا. اب احمد کیونکہ غیر منصرف اسم ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آئی ہے. اگر احمد کی جگہ حامد ہوتا تو یہ ہو جاتا لیتا حامدن فرحا، کاش حامد خوش ہوتا. یا لیتنی فرح تو، اب لیتا کے ساتھ کبھی یا بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اے کاش، یا لیتنی فرح تو، کاش میں خوش ہوتا. اب دیکھیے، اب کیونکہ یہاں ضمیر متصل اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ فعل ڈائریکٹ نہیں آ سکتا. یا لیتا فرح تو اب نہیں کہہ سکتے، قواعد کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا، اس لیے یہ ضمیر متصل لائی گئی ہے لیتا کے بعد. یا لیتنی فرح تو، کاش میں خوش ہوتا. قرآن کی آیت ہے یا لیتنی کنتو ترابا. یا لیتنی کنتو فعل ناقص سے کنتو ترابا، اگر صرف علیحدہ سے یہ جملہ لیا جائے کنتو ترابا، اس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ میں مٹی تھا. لیکن یا لیتنی کنتو ترابا کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں خاک ہوتا. لیتما کے ساتھ جب ماضی کا فعل استعمال ہوتا ہے تو معنی آتے ہیں کاش کے. لیتما ضربا، کاش وہ مارتا. لیتما ضربک، کاش وہ تجھے مارتا. لو اگر اور کاش دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لو کانو یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش وہ جانتے ہوتے. لو کنتم تعلمون، اب کنتم یہ مذکر حاضر کا جمع کا صیغہ ہے تو اسی لیے اس کا تعلمون فعل بھی اسی صیغے کے اعتبار سے آئے. لو کنتم تعلمون، کاش تم سب جانتے ہوتے. قرآن کی آیت سورہ حج، لو انزلنا، اگر، یہاں لو کے معنی اگر ہے. انزلنا، اب یہ صیغہ پہچانیے کون سا ہے، فعلتو فعلنا، متکلم جمع کا صیغہ ہے ماضی کا. انزلنا اگر ہم اتارتے، لو انزلنا اگر ہم نازل کرتے. حاضل قرآن، اب حاضل قرآن کون سا مرکب ہے؟ حاضہ اسم اشارہ ہے، معروف معرفہ، القرآن اسم معرفہ، اس لیے یہ اسم اشاری مرکب یہ مرکب اشاری ہوا یہ قرآن. لو انزلنا حاضل قرآن، اگر ہم یہ قرآن نازل کرتے اعلیٰ جبل، کسی پہاڑ پر، یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے جبل اس لیے کسی پہاڑ پر نازل کرتے، تو لرأیتہ، تم دیکھتے. لرأیتہ تم اسے دیکھتے، کیا؟ پہاڑ کو. خاشعہ متصدعہ دیکھتے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. من خشیت اللہ، خشیہ من خشیت اللہ، اگر خشیت اللہ صرف لیا جائے تو یہ مرکب اضافی ہے. من حرف جر، اللہ کے خوف سے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ حرف ندا اور منادا اور مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کے کچھ اور قواعد پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.